ہمارے دین میں نماز، روزہ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور جو سب سے بڑی ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی متعدد بار جگہ جگہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد ہمارے اوپر جو سب سے بڑا حق عائد کیا گیا ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ اس کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کی پہچان، اس کا علم اور اس کو پھر بجا لانا اپنی عملی زندگی میں یہ اہم ترین فریضہ ہے، اور اس سلسلے میں کوتاہی وہ معاف نہیں ہوگی۔ اس پر وعیدیں ہیں، اگر کوئی کوتاہی کرے، چاہے وہ دیگر تمام عبادات بجا لائے، دن رات نمازوں میں لگا رہے، نفلی روزے رکھے، حج پر حج کرے، صدقہ و خیرات کرے، ہر وقت اللہ کا نام لے اور تسبیح پڑھے، لیکن اگر رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا اور ان کے سلسلے میں کوتاہی کوئی ہو گئی تو یہ ساری عبادتیں اس کوتاہی کی تلافی نہیں کریں گی، یہ عبادتیں اس کی تلافی نہیں کریں گی، اور اس کی باز پرس الگ سے ہوگی۔ اور ممکن ہے کہ انسان کی عبادتیں رائے گئی ہو جائیں اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، بلا وجہ عزیزوں رشتہ داروں کو تنگ کیا ہے، ستایا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عبادتیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان رشتہ داروں ہی کو دے دے، اور یہ شخص جو سب کچھ یہاں سے لے کر جائے وہاں جا کے خالی ہو جائے، کیونکہ اس قسم کا مضمون بھی حدیث میں موجود ہے۔ تو اس لیے بہت اہم معاملہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا، ایمانیات کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا، ایمان کی ڈیفینیشن بیان کر کے کہ ایمان کیا ہے، اس کے بعد کیا فرمایا، وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، مال خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں پر اور دیگر لوگوں پر جو ضرورت مند ہیں، سب سے پہلے رشتہ دار۔ کہیں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، توحید کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کا ذکر کیا۔ تو کہیں اقربون کہا، اقربین، کہیں ذوی القربا، کہیں والدین کو الگ سے بیان کیا۔ اس طرح رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے قرآن نے بار بار ہماری توجہ دلائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو رہا ہے کہ اللہ عبادت کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی متصلاً والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ہی
عبادت کرو میری، احسان کرو والدین، اچھا برتاؤ۔ احسان کا مطلب ہے اچھا برتاؤ کرنا۔ رشتہ داری کیا چیز ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ رشتہ داری پائی جاتی ہے؟ رشتہ داری دو طرح کی ہے۔ رشتہ داری یا قرابت داری دو طرح کی ہے، ایک ہے نسبی اور دوسری ہے سسرالی۔ دو قسم کی رشتہ داری ہے بس۔ نسبی یعنی جس کا تعلق ہماری پیدائش سے ہے، ہماری ولادت سے ہے، اور دوسری ہے سسرالی جس کا تعلق ہمارے نکاح سے ہے، جہاں ہم نکاح کریں گے۔ پھر اس کے اندر درجات ہیں۔ نسبی رشتہ داری جو ہے یہ سسرالی رشتہ داری پر مقدم ہے۔ پہلے ہے نسبی رشتہ داری اور پھر اس کے بعد ہے سسرال کی رشتہ داری۔ اور جو نسبی رشتہ داری ہے اس میں بھی کئی درجات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، سب سے پہلے ماں باپ۔ اس لیے والدین کا تو بار بار الگ سے ذکر کیا قرآن، دیگر رشتہ داروں کو الگ شمار کیا، والدین کو الگ، کیونکہ والدین کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے والدین ہیں، والد اور والدہ۔ اور پھر ان دونوں کے اندر بھی ذرا سا یہ ہے کہ والدہ کا جو حق ہے وہ خدمت کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ والدہ کے ساتھ خدمت، نرمی، شفقت، ملائمت، تلطف، مہربانی، یہ زیادہ ہے۔ ان کے ساتھ بالکل بہت کلوز ہو کے رہنا، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جی ہاں، اور خدمت ان کی۔